أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فرمایا چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے. جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. سبحان اللہ. محترم سامعین، اس آیت کے اندر تشریح کے لحاظ سے باتیں تو بہت ساری ہیں. کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، بس 2-4 مسائل عرض خدمت کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے ان کے جو دن ہیں وہ چند دن ہیں. چند دن اس لیے فرمایا، گنتی شمار کر کے نہیں بتائی، چند دن فرمایا. وہ اس لیے فرمایا کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اس لیے چند دن بتا دیا. پھر آگے کیا فرمایا، اے مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کوئی مسافر ہو جائے تو فرمایا اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب سفر سے آدمی واپس آ جائے، باقی جو ایام رہتے ہیں وہ روزے رکھے، اور جتنے دنوں میں یہ سفر میں رہا ہے جو اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، عید کے بعد وہ دن باقی پورے کرے. رعایت دی ہے کہ عارضی طور پر سفر کی دشواری کی وجہ سے اگر نہ رکھنا چاہے گنجائش دی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ روزوں کی معافی ہے. اسی طرح بیمار کے متعلق فرمایا بیمار آدمی اگر روزے رکھے تو بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے. اس کے لیے بھی فرمایا جو تو نے روزے رکھ لیے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی جن دنوں میں تو بیمار ہو گیا ہے ان دنوں میں تجھے گنجائش ہے، اگر کچھ دنوں کے لیے روزہ نہ رکھے نہ رکھ. لیکن جب تو ٹھیک ہو جائے گا باقی جو ایام رہتے ہیں عید تک وہ تو روزے رکھے گا. درمیان میں جو تیری بیماری کی ایام گزرے ہیں یہ ان دنوں کو شمار کر عید کے بعد وہ قضائی دینی پڑے گی، لیکن تجھے گناہ نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ پاک نے ایک اور مسئلہ ارشاد فرمایا. وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا وہ فدیہ دے دے. یہ یاد رکھو بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا. بعد میں حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں یا ایسا بوڑھا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ حکم ان کے لیے ہے. اس لیے آگے اللہ پاک نے فرما بھی دیا ہے. پہلے کیا فرمایا؟ جو تم میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اگر وہ روزہ نہ رکھے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو فرمایا کھانا کھلانے کے طور پر فدیہ دے دے. ایک سوال تو یہ ہے
وہ فدیہ ہے کتنا، وہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے بات سمجھو۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ پیچھے اللہ پاک نے گنجائش دی ہے، یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اگر تو روزہ رکھ لے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم۔ پیچھے کیا فرمایا، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، فرمایا جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پہلے کیا فرمایا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، وہ کھانے کے کتنے پیسے بنتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر ان پیسوں سے زیادہ دے دے وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، ایک مسئلہ ہو گیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، وہ جو میں نے تجھے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تو روزہ رکھ لے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو روزہ رکھ لے وہ تیرے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تو جانتا ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، اگر تم جانتے ہو، تمام مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ فدیہ ہے کتنا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ علماء نے آسانی کے طور پر مسئلہ تو یہ بتایا ہے کہ 2.25 کلو گندم، ظاہری بات ہے سستا زمانہ ہوگا تو گندم کا ریٹ بھی سستا ہوگا، مہنگائی ہوگی اسی طرح گندم کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا۔ تو 2.25 کلو گندم جس زمانے میں اس نے روزہ چھوڑنا ہے ان دنوں میں بازار سے ریٹ کا پتہ کر لیں، ریٹ کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، تو دیکھا جائے کم و بیش ریٹ بنتا ہے 2.25 کلو گندم کا تقریباً 200 روپے، لیکن یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، فرمایا اگر تو بھلائی کرے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ بھلائی سے کیا مراد، یعنی کچھ اوپر دے دے۔ اس لیے علماء نے اس مہینے کے اندر اس سال رمضان کے ایام میں فدیے کا ریٹ بتایا ہے 250 روپے، یعنی 250 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ ایک وہ آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہ سردی کو روزہ رکھ سکتا ہے نہ گرمیوں کو رکھ سکتا ہے، فرمایا وہ 30 ایام کا فدیہ دے دے۔ ایک فدیہ کتنا ہے، 250 روپے۔ تو ان 30 دنوں کو گن کر وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دے دے جو مستحق ہو، وہ فقیر نہیں جو مانگنے والا ہو۔ بعض مانگنے والے فقیر ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے لیکن ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے۔ جو پہلے تو حق ہے جو رشتہ داروں میں مستحق ہے ان کو دو، بیوہ ہو یتیم ہو، اور یتیم بھی یاد رکھو وہ کون ہوتے ہیں۔ آج کل ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے، یہ آدھا مسئلہ ہے، آدھا اس کا ترجمہ ہے، وہ نہیں۔ اب ایک آدمی ہے اس کی عمر ہے 50 سال، اب ظاہری بات ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہو گیا، اب اس نے فوت ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن اب جو 50 سال کی عمر کا آدمی ہے وہ یتیم ہے، وہ تو یتیم نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو، نابالغ کی عمر میں جو فوت ہو جائے، جس کا باپ یعنی بیٹے کی عمر ہے 8 سال 7 سال 6 سال 1 سال، یہ نابالغ ہے، اس عمر میں اگر اس کا والد فوت ہو گیا یہ بچہ یتیم ہے۔ لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اس وقت جب والد فوت ہو جائے وہ یتیمی کی حد سے نکل جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی بتاتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی امی فوت، یہ مسئلہ غلط ہے، اس کو مسکین نہیں کہتے۔ باپ کا میں نے مسئلہ بتایا، باپ
وہ باپ جب بیٹا جوانی کے زمرے میں نہ آئے، بچہ ہو، نابالغ ہو، اس وقت اگر باپ فوت ہو جائے پھر یتیم ہے، نہیں تو جوانی میں اگر اس کا باپ فوت ہو گیا، یعنی یہ جوان ہے باپ بوڑھا ہے فوت ہو گیا، اب یہ یتیم نہیں ہے۔ عین اسی طرح جس کی والدہ فوت ہو جائے وہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے گھر کے اندر 2 ٹائم کا کھانا نہ ہو، وہ چاہے باپ اس کا ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس کی امی ہو چاہے نہ ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ہم نے جوڑا بنا دیا، یتامہ مساکین، ہاں جی، یتیم وہ ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، مسکین وہ ہے جس کی امی فوت ہو جائے، حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے، کلیہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں کلیہ وہ ہے جس کے گھر کے اندر 2 ٹائم کا کھانا، اتنے پیسہ بھی نہیں ہے ان کے گھر کے اندر کھانا پکایا جائے، لیکن اس کا باپ زندہ ہے، اس کی امی زندہ ہے۔ اب کہیں گے کیا یتیم مسکین نہیں ہے؟ نہیں، یہی لوگ مسکین ہیں، یہی لوگ مستحق ہیں، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو بات مختصر کر رہا ہوں، تو یہاں مسئلہ کیا فرمایا کہ 1 روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ 2.25 کلو گندم۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، جو کا ریٹ بھی بتایا، کشمش اس کا بھی بتایا، کھجور کا بھی بتایا، پھر گندم کا بتایا۔ حالانکہ جو کا ریٹ اور ہے، گندم کا ریٹ اور ہے، کھجور کا ریٹ اور ہے، کشمش کا ریٹ اور ہے۔ کشمش کا ریٹ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو بات ہزاروں میں چلی جائے، لیکن وہ وزن کتنا ہے؟ 3.5 کلو کشمش۔ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ فدیہ دے کتنا؟ 3.5 کلو کشمش کے برابر پیسے دے 1 روزے کا فدیہ۔ اور اگر وہ نہیں تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ 3.5 کلو جو، اب اس کا ریٹ اس سے کم ہے، یا کیا فرمایا؟ 3.5 کلو کھجور، اس کا ریٹ وہ جو کشمش ہے اس سے کم ہے۔ اور گندم کا کیا بتایا؟ 2.25 کلو گندم۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ وزن بھی زیادہ بتایا اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، یہ وزن بھی تھوڑا بتایا، اس کی قیمت بھی تھوڑی ہے، یہ کیا حکمت ہے؟ بس یہ بات سمجھ لو، یہ حکمت یہ ہے، اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں اے میرے بندے، وہ جو تُونے روزے کا فدیہ دینا ہے نا، وہ تُونے اپنے گھر کے اندر جو پک رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر تو اچھی حالت میں کھانے کھاتا ہے، مرغن کھاتا ہے، مٹن کڑھائی کھاتا ہے، تو پھر 2.25 کلو گندم پہ گزارا نہ کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ پھر 2.25 کلو گندم پہ گزارا نہ کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے لیے اچھا کھانا غریب کے لیے تھوڑی قیمت دے رہا ہے، پر میں پھر کشمش کے برابر دے، کیونکہ تیرے گھر تو زیادہ کھانے پکتے ہیں، وہاں تو ایک دن کے اندر 50 ہزار روپے ایک کھانے پہ تو لگاتا ہے، جب اللہ کے راہ پہ دینے پہ آیا اب تو 2.25 کلو گندم پہ گزارا کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے فرمایا وسعت والا ہو تو 1 روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ 3.5 کلو کشمش۔ تھوڑی سی کم وسعت والا ہے تو پھر 3.5 کلو کھجور، تھوڑی سی کم وسعت والا ہے 3.5 کلو جو۔ لیکن اگر بہت غریب آدمی ہے، اتنی اس کے اندر مالی طاقت بھی نہیں ہے، فرمایا پھر وہ 2.25 کلو گندم دے دے، یا اس کے برابر قیمت دے دے، کچھ اوپر دے دے تاکہ کمی نہ رہ جائے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، فرمایا جب عید کا چاند نظر آتا ہے پھر تو نے فطرانہ دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ فطرانہ۔ وہ فطرانے کی قیمت بھی اتنی ہوگی جتنے روزے کے فدیے کی قیمت ہوتی ہے۔ وہ فطرانہ کیوں دینا ہے؟ وہ اس لیے دینا ہے کہ جو تو نے روزے رکھے ہیں، انسان ہے، اعمال کے لحاظ سے کمزور ہے،
اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی اس فطرانے کی برکت سے اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم